السلام علیکم۔ IBS، اس کی علامات، وجوہات اور علاج پہ آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اسے حساس آنت کی سوزش، پیٹ میں اعصابی کھنچاؤ وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ IBS کی علامات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب معدے کے چھوٹے موٹے مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، یا وقتی افاقے کے طور پر ان کو دبا دیا گیا ہو، یا پھر چٹپٹی مسالہ دار اشیاء، ہوٹلنگ کرنے والے افراد میں بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں ہاضمے کی عضلات اور اعصاب اس قدر حساس ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فعال ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آنتیں کسی بھی غذا سے تناؤ، گیس اور پاخانے وغیرہ سے حساسیت کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو کبھی پیٹ درد، کبھی متلی یا قے، کبھی دست، اسہال اور کبھی قبض وغیرہ کا مسئلہ لاحق ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اکثر و بیشتر مریض کو دست ہی رہتے ہیں، جو کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ معدے میں ہونے والی بدہضمی یا دوسرے چھوٹے موٹے مسائل کو نظر انداز کر کے یا ایلوپیتھک میڈیسن سے انہیں دبایا جاتا ہے تو آنتوں میں ہوا بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض اسہال جیسے عارضے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عموماً اس کے مریض کو پخانے کے بعد IBS کی علامات میں کمی واقع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس مریض کو یہ شکایت لاحق ہو اسے پیٹ کا درد اور تھکاوٹ جیسی علامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بڑی آنت میں وقفے سے اینٹھن اور مروڑ اٹھیں۔ جب اینٹھن ختم ہوتی ہے تو کبھی دست اور کبھی قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کیفیت میں مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے اور صرف اسی وقت عارضی سکون ملتا ہے جب ہوا خارج ہو۔ ایلوپیتھک میڈیسن اور اینٹی بائیوٹکس اس مرض پر جلدی پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ ایک تو ایلوپیتھک والے اس مرض کو لا علاج کہتے ہیں اور دوسری طرف خود بڑی گولیاں اور کیپسول کھلا کر مریض کو دائمی مریض بنا دیتے ہیں۔ یہ مرض اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بس ایسی علامات کا مجموعہ ہے جسے آپ معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی علامات پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس مرض میں تمام علامات ہوا کے خارج ہونے سے کم ہوتی ہیں۔ مریض کبھی قبض اور کبھی دست یعنی پخانے کا شکار رہتا ہے۔ پخانے کے ساتھ لیس دار مواد کبھی اخراج ہوتا ہے۔ پخانہ کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حاجت نامکمل ہے۔ مریض واش روم میں آدھا گھنٹہ بھی بعض اوقات بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب واپس آئے تو پھر حاجت شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کو پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ مریض کا مثانہ اکثر پھول جاتا ہے۔ پیٹ میں درد اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس مرض میں مریض کی آنتیں حساس ہوتی ہیں، اس لیے نرم غذا کا استعمال کرنا چاہیے یا ایسی غذائیں جن میں فائبر زیادہ ہو۔ مریض کو روٹی ہضم نہیں ہوتی اور بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ مریض کو کچھ ہی نہیں ہضم ہو رہا۔ اب علاج پہ اگر گفتگو کر لی جائے، اس کے ٹریٹمنٹ پہ، تو ایلوپیتھک میں تو اسے لا علاج کہتے ہیں اور مدتوں دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہومیوپیتھک میں اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہومیوپیتھی میں چند ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن لوگ پہلے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں اور جب مرض بڑھ جاتا ہے تو ہومیوپیتھی کا رخ کرتے ہیں۔ البتہ یہاں کچھ میڈیسن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ اپنے علاقے کے کسی بھی اچھے اور قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جا کر رجوع کریں اور ان کے مشورے کے مطابق ان میں سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں اپنی علامات کے مطابق۔ انشاءاللہ کیس آپ کو انہی میڈیسن کے اندر ہی ملے گا۔ نکسومیکا، پوڈوفائلم، پلسٹیلا، کاربوویج، لائکوپوڈیم، چینا، مرکار، مرکسال، آرسینیکم البم، ایرسورس، اینٹیمونیم، ارجنٹم نائٹ، سلفر، نکس مشترکہ۔ علامات کے مطابق کسی بھی اچھے ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔